کو حکم کیا کہ خدا سے ڈرو، یعنی اللہ کے تقوی کا آپ نے عورتوں کو حکم دیا اور ان کو نصیحت کی اور آخرت کی یاد دلائی اور اللہ کی تعریف کی اور ثنا بیان کی، پھر ان کو رغبت دلائی اللہ کی اطاعت کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا اے عورتوں صدقہ دو، اس لیے کہ تم میں سے بہت عورتیں جہنم کا ایندھن ہوں گی۔ یعنی ایندھن مطلب وہ چیز جس سے آگ کو بڑھایا جاتا ہے، بھڑکایا جاتا ہے، جیسے پیٹرول ایندھن ہے، یہ گیس کا تیل یہ بھی ایندھن ہے، یعنی اس سے آگ کو بھڑکایا جاتا ہے۔ تو عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس لیے کہ تم میں سے بہت ساری عورتیں، یعنی اکثر عورتیں، جیسے اس سے پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے، بہت ساری عورتیں جہنم کا ایندھن ہوں گی، یعنی تمہاری وجہ سے جہنم کو اور بھڑکایا جائے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ تم جہنم میں جاؤ گی، بس یہ مختصر ہے۔ ایک عورت کم درجے کی کالے گال والی، یعنی شاید وہ یعنی تھوڑی سی حضرت بلال کے ٹائپ کی، کالا رنگ تھا، تو ایک عورت کم درجے کی، جیسے غریب وغیرہ ہوتے ہیں، کم درجے کی کالے گال والی، یعنی کالا چہرہ اس کا تھا، بول اٹھی یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا، یعنی عورتیں جہنم میں کیوں جائیں گی بہت ساری عورتیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ شکوہ اور گلہ بہت کرتی ہیں، شکایتیں، جیسے کہ اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتے ہیں، اور شوہر اگر کچھ دیتا ہے تو اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ وہاں تو عورتوں کے متعلق پورا یعنی مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر عورتوں کے متعلق جو باتیں تھیں وہاں پر فرما دی۔ زندگی بھر بھی تم اگر ان کے ساتھ احسان کر لو، اور ایک بار اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی ہو گئی، تم نے کوئی غلط کام کر دیا، تو تم نے جو زندگی بھر احسان کیا اس کو بھلا دیں گی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ تو عورت کی فطرت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ شکوہ اور گلہ بہت کرتی ہیں اور خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ یہ سن کر اپنے جو اس کا لچھا ہوتا ہے، منگل سوتر جس کو کہا جاتا ہے، اور جو نیکلیس وغیرہ، تو یہ سن کر اپنے لچھے اور بالیاں جو کان میں ڈالی جاتی ہیں، بالیاں اور انگوٹھیاں اتار کر بلال کے کپڑے میں ڈالنا شروع کیا۔ اس حدیث میں بھی دیکھیے کہ اسلام نہ غریبوں کے لیے ہے نہ امیروں کے لیے ہے، اور جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہی اللہ تک پہنچتا ہے، اور وہی اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ کے لیے قربان کرتا ہے۔ یہاں پر ایک سہارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بلال ہے، جو حبشہ کے رہنے والے اور غلام تھے، جن کے بارے میں نعوذ باللہ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن ایک ظاہری اعتبار سے بدصورت تھے، ظاہری اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی جو صورت تھی وہ کشمش جیسے ہوتا ہے، منقع لمبا جیسا ہوتا ہے، اور کالا جو ہوتا ہے ویسی ان کی شکل تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری جسم کو نہیں دیکھتے، دل کو دیکھتے ہیں، اور ان کی نیتوں کو دیکھتے ہیں، ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا ایک طرف حضرت بلال ہے، جو صحابہ میں سب سے زیادہ کالے اور کلوٹے ہیں، ایک حساب سے گویا کہ بس صورت ہیں، یعنی صورت صحیح نہیں ہے، بس یہ وہ ہے۔ اور جب عورتوں میں جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر واعظ اور نصیحت کر رہے ہیں، تو آپ کی پہلی بات کا جو اثر ہوا، اور جس عورت پر جو سب سے پہلا اثر ہوا وہ بھی کالی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چن لیتا ہے، جیسے قرآن کریم میں بھی ہے کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ، یعنی وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور وہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جس کو چن لیتا ہے۔ اور ایک جگہ ہے اللہ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ، اللہ اس کو منتخب کر لیتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے مجتبہ، چنا ہوا، برگزیدہ، منتخب کیا ہوا۔ تو قرآن میں وہی لفظ استعمال کیا گیا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اسی کو چنتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ لیکن وہ چاہتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی ویسے اعمال کرنے کی کوشش کرے، انسان بھی میں اللہ کا مقرب بن جاؤں، اللہ کا قریب بن جاؤں، ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو اپنا برگزیدہ، اپنا منتخب، اپنا چنندہ اور اپنا ایسا سمجھیے کہ اپنا ایک فیوریٹ بندہ بنا لیتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہاں پر ایک کالی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی توفیق دے دی کہ وہ اپنا جو بھی اس کا زیور تھا اس نے صدقہ کر دیا، پورا نکال کے دے دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی ثوب بلال یتصدقن بہ، اس کے بعد ساری عورتیں صدقہ کر چکی تھیں، یعنی ساری عورتیں جن کے پاس جو زیور تھا سب نکال کر صدقہ کرتی چلی گئیں اس عورت کی وجہ سے۔ اب اس عورت کی وجہ سے جنہوں نے صدقہ کیا ان عورتوں کا بھی ثواب اس کو ملے گا، ان کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ تو ایک حدیث ہے کہ جو شخص کوئی بھی ایک اچھا کام کرتا ہے اور اس کا دیکھ کر دوسرے لوگ اگر کرتے ہیں تو دوسرے لوگوں کا ثواب اس کو بھی دیا جائے گا من غیر ان ينقص من اجورہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ان کے اجر میں سے کچھ بھی کم کیے بغیر اس کو بھی ویسا اجر دیا جائے گا، ویسا بدلہ دیا جائے گا۔